الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج چند باتیں تکبر اور غرور کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تکبر اور غرور جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ نہ ہی یہ دنیاوی ترقی حاصل ہونے دیتی ہے اور نہ ہی دینی ترقی حاصل ہونے دیتی ہے۔ تکبر و غرور ایک بہت بڑا مرض ہے، مرض۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو بھی اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ختم کر دوں گا۔ تکبر انسان کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے، تکبر انسان کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے۔ تکبر اور انسان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تکبر میرے رب کی صفت ہے، اس کی شان ہے، اور اس کے ساتھ ہی جچتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ تکبر و غرور جچتا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، واقعہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ جب شیطان سے تمام فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا
الا ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کیا؟ تکبر کیا اور کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ روشن ہے، چمکتی ہوئی ہے، اپنے گرد و نواح کو بھی روشن کر دیتی ہے، میں اس سے بنا ہوں تو میں کیوں اس مٹی والے کو سجدہ کروں جس کے اندر نہ روشنی ہے نہ کچھ ہے؟ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ کہ نکل جا، تو چھوٹوں میں سے ہے، تو تکبر کرتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو میرے دربار سے نکل جا، یہاں سے اتر جا، تیرا میرے دربار میں کوئی کام نہیں ہے، تکبر میری صفت ہے اور اس کو تو اوڑھنا چاہتا ہے۔ جب شیطان نے تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو پتہ چلا کہ تکبر جو ہے یہ اچھی صفت نہیں ہے، کیا ہے؟ بہت بڑا مرض ہے، ترقی کی طرف نہیں بلکہ پستی کی طرف دھکیلنے والا مرض ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو انسان نہ ہی پھر دنیاوی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی دینی ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی صدا بلند کرو، اس کا نام بلند کرو۔ تو جب حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگائی تو ایک شخص بولا جس کی گردن میں تکبر کا کیل تھا، کہنے لگا کہ واہ، یہ رنگ کا کالا بلال، یہ حبشی بلال، موٹے موٹے ہونٹوں والا، رنگ کا سیاہ، اس کو کس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا کہ یہ اذان کہہ رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کے دربار میں تمہارے قبیلے نہیں دیکھے جاتے، رب کے دربار میں تمہاری قومیں نہیں دیکھی جاتی، یہ قوموں کی بلندیاں تو رب نے رکھی ہی نہیں ہے۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا، اگر کسی کو گجر بنایا ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر کسی کو عوام بنایا ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر پٹھان ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر سندھی ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر بلوچی ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر پنجابی ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر عربی ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے، اگر عجمی ہے تو رب نے پہچان کے لیے بنایا ہے۔ قوموں پر تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے ہاں کوئی فضیلت والا ہے، برتری والا ہے تو وہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ کے ہاں تو تقوی اور پرہیزگاری کی قیمت ہے، تمہارے تکبر، تمہاری قوموں کی غرور کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے قوموں کا غرور و تکبر خاک میں ملا کہ قومیں تکبر کے لیے نہیں ہوتی، قومیں پہچان کے لیے ہوا کرتی ہیں، تکبر کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ نے اس موقع پر جس نے کہا یہ کالا رنگ کا کالا حبشی بلال کوئی اور نہیں ملا تھا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر رب کا نام بلند کرنا، لیکن رب کے ہاں اس کالے بلال کی بڑی اوقات ہے، رب کے ہاں اس رنگ کے کالے کی بڑی اوقات ہے
کہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آڑ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس وجہ سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، تقوی کی وجہ سے۔ یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر انسان تکبر کرے، انسان اور تکبر یہ کبھی بھی ایک صف میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انسان کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر، ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر، اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل پر غور کر۔ سورہ طارق اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الانسان، اے انسان تو نے کبھی غور کیا ہے مما خلق، تجھے کس چیز سے بنایا گیا؟ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تجھے ایک غلیظ حقیر قطرے سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت سے اور سینے سے نکلتا ہے، ہم نے اس گندے حقیر قطرے سے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر۔ اور وہ قطرہ اگر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو انسان جس نے کپڑے پہنے ہوں اس سے گھن آتی ہے۔ وہ کپڑا جو کسی کپڑے پہ لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ قطرہ جسم سے باہر آ جائے تو انسان کے منہ تک جو زبان ہے وہاں تک جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، تو کس بات پر غور کریں؟ قرآن ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ ہم نے تو تجھے اس نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تیرا حق ہی نہیں بنتا کہ تو غرور کرے، پھر تیرا کیا حق بنتا ہے کہ تو تکبر کرے؟ گردن اٹھائی ہوئی ہے، یتیم کو نہیں دیکھ رہا ہے، غریب کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمسائے کی فکر نہیں ہے، رشتہ داروں کی نہیں ہے، نیچے دیکھ ہی نہیں رہا ہے، گردن ایسی کیوں چل رہا ہے؟ ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر کہ تجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تجھے تو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر تیرا قوموں کا تکبر، پھر تیرا غرور یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان حسن پر بھی تکبر کرتا ہے، اپنے حسن پر کہ اللہ نے مجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، اس پر رب کا شکر ادا کر، تکبر نہ کر۔ شکر ادا کرنا اپنے حسن کو دیکھ کر شکر ادا کرنا اور چیز ہے، تکبر کرنا اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، واہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، اب یہ گردن ایسے اٹکی ہوئی ہے، نیچے نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ مجھے اللہ نے خوبصورت پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ اس گردن کو نیچے جھکا، رب کے سامنے سجدہ کر اور اس کا شکر ادا کر کہ تو نے مجھے حسن دیا ہے۔ یہ حسن ابدی چیز نہیں ہے، عارضی چیز ہے۔ ذرا 40 سال سے اوپر ہو جائے تو منہ کے اندر لکیریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پر لکیریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر تو انسان نیک ہے، اس کے چہرے پر نورانیت نظر آتی ہے لیکن حسن نظر نہیں آتا ہے۔ یہ حسن ابدی چیز ہوئی یا عارضی چیز ہوئی؟ عارضی چیز ہے، تو ہم اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ تکبر و غرور کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں نظر آ گیا رنگ کا کالا، کوئی تھوڑی سی نہ، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب کی ذات نے تجھے برابر کیا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، تیری صورت اس نے بنائی ہے، اور پھر کسی انسان کے رنگ پر، اس کی شکل و شباہت پر انگلی اٹھانا دراصل رب تعالیٰ کی تخلیق پر انگلی اٹھانا۔ اللہ نے انسان کو صورت دی ہے تو شکر ادا کرے، سیرت دی ہے شکر ادا کرے، حسن و جمال دیا ہے شکر ادا کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے خوبصورت پیدا کیا، پھر وہ کالے، وہ لگڑے، وہ پھٹی نہ کالیا، وہ کاڑیا، پھر ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسرے کے۔ کیا ذرا اس بات پہ غور کرو کہ یہ تخلیق کس کی ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ وہ ایک شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے تصور پیش کیا، شاعروں کا تصور ہی ہوتا ہے، لیکن تصور کے اندر بھی بڑے حقائق چھپے ہوتے ہیں اور بڑا سبق چھپا ہوتا ہے اگر انسان غور کرے۔ وہ شاعر قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے تصور پیش کیا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، وہ یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا۔ کہتا ہے کہ اس کھوپڑی کو، سر کو حادثات زمانہ نے بوسیدہ کر دیا تھا۔ جب اس کے ساتھ میرے پاؤں کی نوک لگی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، گویا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس سے آواز آ رہی ہے کہ دیکھ کر چل رہا بے خبر، دیکھ کر چل رہا بے خبر، کبھی تو میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ کہ لمبی سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے، چودھری صاحب کی گردن پڑی ہوئی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے دیکھ کر چل، کبھی میں بھی تو یتیم پہ اپنی اکڑ خانیت دکھایا کرتا تھا، غریب پہ اکڑ کے چلا کرتا تھا، اس کے ہوئے کر کے بلایا کرتا تھا، آج تو میرا خیال نہیں رکھ رہا، ذرا دیکھ کر چل رہا بے خبر، کبھی تو میں بھی کسی کا سر پرے غرور تھا، میری گردن کے اندر بھی تکبر کا کیل تھا، ذرا صبر کے تو چل، میرا بھی خیال رکھ کے چل۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ تمہاری تکبریاں، یہ تمہارا مال و دولت جس پر تم غرور کرتے ہو، یہ تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، انسان اپنی حقیقت کو جان، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چل، اتراتا ہوا نہ چل، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اس زمین کو پھاڑ سکتا ہے جس پر تو اکڑ کے چل رہا ہے، اور نہ ہی جن پہاڑوں کی طرف تیری گردن ٹیڑھی ہوئی ہے ان کو تو لا کر اپنے قدموں میں بٹھا سکتا ہے، نہ تو ان کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، پھر تیرا یہ اکڑ کر چلنا کس کام کا، پھر تیرا یہ اکڑ کر چلنا کس کام کا، گردن کو ٹیڑھی کرنا کس کام کا، غریبوں پہ ظلم کرنا کس کام کا، اپنی دولت پہ غرور کرنا کس کام کا، جس دولت کے بارے میں قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو تمہارے مال کی حرص نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے اس مال و دولت کے حرص کے اندر۔ حرص تو کرتے ہیں لیکن آخری منزل کا خیال نہیں ہے۔ یتیم کا مال ہے، غریب کا ہے، کسی بیگانے کا ہے، ہمسائے کا ہے، پڑوسی کا ہے، رشتہ دار کا ہے، کوئی پتہ نہیں، جس کا بھی آ رہا ہے، ہڑپ ہو رہا ہے، ہڑپ ہو رہا ہے، ہڑپ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ایک دن ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، پیچھے بچے جھگڑنے کے لیے رہ جاتے ہیں، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں بینک بیلنس میرا ہے، فلاں جائیداد میری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہارے مالوں کی حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ایک دن تم نے قبروں کی زیارت کر۔ کوئی ساتھ لے کر گیا ہے آج تک مال و دولت جس پر تم غرور کرتے ہو؟ سانپ بن کر بیٹھے ہو، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے سکندر اعظم نے اتنے علاقے فتح کیے، ساری دنیا پر حکومت کی، لیکن جب موت کا وقت آیا وصیت کی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ میں نے جتنی بھی حکومتیں ہیں میری، یہ جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں یہ کبھی بھی میرے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، تو کہا وصیت کی میرے دونوں ہاتھ میری چارپائی سے میرے کفن سے باہر رکھنا۔ کہا لوگوں نے کیوں ایسا کیوں کرے؟ کہنے لگا میں دنیا کو بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی ہے، ساری دنیا کا حکمران تھا، سکندر اعظم تھا، لوگوں کو بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ ایک پائی بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انسان کی قبر تک تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں، ایک ہی ساتھ جاتی ہے۔ قبر تک تو تین جاتی ہے، قبر کے اندر ایک ہی ساتھ جاتی ہے۔ فرمایا ایک اس کا مال جاتا ہے، ایک اس کے آل و عیال جاتے ہیں، تیسرے اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اعمال تو اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مال بھی واپس لوٹ آتا ہے، اولاد بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ اور پھر وہ اولاد جو 40ویں کے بعد اپنے والدین کی قبر پر حاضری بھی نہیں دیتی، دعاؤں کی بات تو دور کی ہے، ان کے لیے صدقات و خیرات کرنے کی بات تو دور کی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بات تو دور کی ہے، لیکن پھر باپ کی قبر کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ محل بنا دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پیو دی ساری دولت کھا گیا ہے، پیو دی قبر بھی نہیں بندی، پیو دا سارا مال کھا گیا، اپنا فلانا پلاٹ چاہ کے دا فلانی بلڈنگ بنا کے دیے تو پیو دی قبر نہیں بندی۔ اس واسطے محل بڑھا کے ہے قبری تے، لیکن اس واسطے فاتحہ خانی کرنے تکلیف ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے بخشنے تکلیف ہوتی ہے، اس واسطے صدقہ جاریہ کا بندوبست کرنے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کہ جی قبر بن سب لوگا سب پیو دا مال کھا گیا۔ حرام کام کر اور جائز کی طرف تیرا دل نہیں کرتا ہے، تیری روح نہیں کرتی کہ کسی مدرسے کے بچے کو لے جا کے کپڑے پہنا دے، سردیوں میں اس کو بستر دے دے، اس کی خاطر توازو کر دے، کسی مسجد کے اندر کام کروا دے، کسی مسجد کی بناوٹ ہو رہی ہے اس کے اندر پیسہ لگا دے کہ ساری زندگی تیرے باپ کو یہ سوال پہنچتا رہے جب تک وہ بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے، سوال پہنچتا ہے۔ نہیں جی میں تے قبر ہی پکی کرا سا، میں قبر ہی پکی کرا سا، تو قبر ہی پکی کراتی جس سے عذاب ہوتا ہے، ثواب کچھ بھی نہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، قرآن جو کہتا ہے، نبی جو کہتا ہے، ان باتوں پر آ جاؤ۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تمہارا مال تمہیں ہلاک کر دے گا، کسی کام کا بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو جمع کر کر کے نہ رکھو، یتیموں کو کھلاؤ، بیواؤں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مالدار ہو تو اپنے مال و دولت پر غرور نہ کرو، تکبر کبھی نہ کرو۔ قرآن کریم نے ایک بڑے دولت مند کا واقعہ لکھا ہے، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ نوکر چاکر اٹھایا کرتے تھے، گدے گھوڑے اٹھایا کرتے تھے، لیکن جب رب نے تباہ کرنا چاہا تو زینت بن کر قوم کے سامنے اتراتا ہوا آیا کہ میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، میرے پاس بڑے خزانے ہیں، میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، آج میرے راستے میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ رب کا کرنا ایسا ہوا کہ زمین پھٹی اور مٹی کے اندر دس گیا، نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتا ہوا نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ تو پھر تمہارا کیا کام ہے؟ جس کی چابیوں کو، جس کے خزانے کی چابیوں کو گدے اور گھوڑوں پر لاد کر رکھا جاتا تھا، اس کے لیے صرف چابیوں کے لیے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے،
اللہ نے جب تباہ کرنا چاہا زمین پھٹی، زمین کے اندر دس گیا، سارے کا سارا خزانہ وہی بکھرا پڑا۔ یہ دولت، یہ مال و دولت جس پر ہم فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یہ ہمارے کسی کام آنے والی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑا مالدار شخص تھا، اس کے ہاں ایک دن مانگنے والا آ گیا، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے بھاگتا ہوا آیا، کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں جی مانگنے والا ہوں، بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کی چیزیں نہیں ہے، کچھ دے دیجئے چودھری صاحب، آپ بڑے کچھ دے دیجئے۔ چودھری صاحب کے ہاتھ لگاؤ، جو نے تو نستا ہو، میں روٹی کھانا سا تمہوں کو ڈسٹرب کی دے، میں سامان بیچتا سا تمہوں کو ڈسٹرب کی دے، میں اپنے بچے نہ لگے دا سا تو کتو آگے جلنے کے دعوے تو جب اس طرح ہم بھی دھتکارتے ہیں نا، اس کا عرش ہلتا ہے۔ اس وقت بھی تاریخ لکھتی ہے کہ رب کا عرش ہلا ہوگا کہ میرے بندے کو یہ دھتکار رہا ہے، اس نے ذرا اپنے گریبان میں جھانکا نہیں ہے کہ یہ مال و دولت کس نے دیا ہے اس کو۔ ہمارے پاس بھی اگر کوئی مانگنے والا آئے، فقیر آئے، کہیں پر یتیم ہو، تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ یہ جو ہمیں مال و دولت دیا ہے، یہ دیا کس نے؟ اس کے نام پر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم اس کو کیوں دھتکارتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو کبھی نہ دھتکاریے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھی باتیں کر کے، اس کو خوش کر کے واپس کر دو، کبھی دھتکار کے واپس نہ کرو، اس کا جو بعد میں بھگتنا پڑے گا وہ بڑا سخت ہے۔ تو اس صاحب نے، مال و دولت والے نے، چودھری صاحب نے اس فقیر کو دھتکارا، ٹھوکریں ماری اور بھگا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا آیا کہ اس کے مال کو زوال شروع ہو گیا۔ جب مال اللہ چھیننا چاہتا ہے نا تو پھر وقت نہیں لگتا ہے، پھر آہستہ 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ تن پر کپڑا پہننے کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس چودھری صاحب کا مال گھٹنا شروع ہو گیا، کمی آنے لگی، کاروبار بند ہو گئے، نوکر چاکر چلے گئے، کوٹھی بند ہو گئی، دربار بند ہو گیا، سب کچھ بند ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی کہ اب میرے پاس تجھے کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو بھی جا اپنا راہ سنبھال، میں اپنا سنبھال۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت نے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کر لی، اب وہ اس کے ساتھ گزر بسر کر رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ تو ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، اس شخص نے کہا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اسے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے، کوئی فقیر ہے تو یہ مال ہے تھوڑا سا دے کر آؤ اس کو۔ بعض لوگ ہوتے خرچ کرتے ہیں فقیروں پر، مانگنے والوں پر، سارے ہماری طرح کے نکمے تو نہیں ہوتے نا۔ بعض لوگ کیا دیتے ہیں یتیموں کو، غریبوں کو، بعضوں نے ان کی پرورش کا ہمیشہ ذمہ اٹھایا ہوتا ہے، یتیموں کی تعلیموں کا ذمہ اٹھایا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جاؤ دے کر آؤ، اگر کوئی ہے غریب تو اس کو یہ دو۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جو ہی اس عورت نے دروازہ کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئی، دیکھتی کیا ہے، واپس پلٹ کے آتی ہے خاوند کے بعد، کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ دروازے پر تو وہ آیا ہے جو میرا پہلا خاوند تھا، جس کے ساتھ میں زندگی بسر کیا کرتی تھی، اور جو خاوند اس کا موجودہ تھا اس نے کہا وہ تیرا سابقہ خاوند ہے جس کو تو دیکھ کر روئی ہے، اور میں تو وہ ہوں جب میں تمہارے دروازے پر گیا تھا تو اس بندے نے مجھے دھتکار کے واپس کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا خدا موجود گلشن میں، خدائی ہے ویرانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدائی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے۔ وہ کر سکتا ہے نا، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو گداہوں کو بادشاہ،
اور بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اس کے غضب سے بچو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کے غصے سے پناہ مانگو۔ او دولت مندو، اپنی دولت پر غرور نہ کرو، اپنی دولت پر تکبر نہ کرو۔ کوئی یتیم مانگے تو اس کو دے دیا کرو، پڑوس کے اندر کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھلا دیا کرو، کوئی نادار ہو تو اس کو کپڑا پہنا دیا کرو۔ یہ پاکستان کے اندر یہ بڑا مشکل دور آ چکا ہے۔ اس دور کے اندر اگر کسی کی مدد کرو گے تو عرش والا بھی آپ سے راضی ہوگا، اگر کسی کو دھتکارو گے تو اس کا غضب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنی دولت کے نشے کے اندر کسی سائل کو مت دھتکارنا، ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ تیرے زمانے کی بازی پلٹ ڈالے۔ اللہ سے پناہ مانگا ہے، اور کوئی آ جائے در پر تو اس کو کچھ نہ کچھ لازمی دے کر واپس کیا کرے۔ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ در بھی دے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے تب ہی جاتے ہیں۔ وہ بڑ کولنی جل فرائیں وہ ماسی معاف کر، اس طرح کے جملے کسی سائل کو مت کہا دو، کبھی نہ کہا دو۔ آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتے، اس کو اچھے الفاظ کہہ دو، جی بھائی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، پھر آ جانا کبھی، پھر لے جانا۔ تو اچھے الفاظ میں اس کو رخصت کرو، برے الفاظ میں کبھی بھی رخصت نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسکین ہوتا ہے، غریب فقیر ہوتا ہے، اس کا اور اللہ کا رابطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش ہل جاتا ہے، اللہ اس کی پکار کو فوراً منظور کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمارے خلاف اس کے ہاتھ اٹھ جائے، ہماری تمام دنیا جو ہے برباد ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی دولت پر غرور کبھی نہ کرو، دولت اللہ نے دی ہے تو اس کے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتے رہو۔ لقمان حکیم نے جہاں اپنے بیٹے کو کئی اور بہت ساری دانائی کی وصیتیں کی ہیں، وہاں پر ایک وصیت یہ بھی کی ہے کہ بیٹا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو گھوم کر کے کبھی نہ بلا، لوگوں کی طرف اکڑ کر کبھی نہ دیکھ، اپنی گردن میں کیل کبھی نہ رکھ۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر کبھی اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اکڑ کر چلنے والوں کو، گردن ٹیڑھی کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو آج کی ساری بات کرنے کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارا اور تکبر کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا اور تکبر کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر کبھی گردن اوپر ہو جائے، اٹھ جائے، سورہ طارق کو اٹھا کر دیکھ لینا، سورہ مومنین کو اٹھا کر دیکھ لینا، قرآن کے اور کئی اورات کو پلٹ کر دیکھ لینا کہ انسان تیری حیثیت کیا ہے، اور تکبر تجھ سے بہت بالا ہے۔ تکبر صرف میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کی چادر ہے، اس کو میرے رب کی چادر ہی رہنے دو۔ فرمایا اگر کوئی اس چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، پستیوں میں چلا جائے گا، اگر بلندیوں پر ہوا بھی تو زمین کے گڑھوں میں گھٹ جائے گا۔ اس لیے تکبر کو چھوڑ کر عاجزی والی زندگی اختیار کیجئے۔ حسن کا تکبر ہے، قوموں کا تکبر ہے، مال و دولت کا تکبر ہے، جس چیز کا بھی تکبر ہے اس سارے کو ختم کر کے عاجزی والی زندگی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دو